شاب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے مصطفیٰ جان رحمت، 3 سال. جو دین کے نام پر قید ہوتا ہے نا، مصطفیٰ سے وہ بھی شکایت نہیں کر سکتا. ہماری جیلیں تو کھانا دیتی ہے، مصطفیٰ کو شاب ابی طالب میں رکھا گیا تو کتابیں بتاتی ہے کہ کبھی آپ نے درخت کے چھالے کھائے، کبھی پتے کھائے، کبھی چمڑے کو بھگو کر نرم کر کے کھایا گیا. مصطفیٰ کے غلاموں کیا بتاؤ کوئی لقمہ ہم نے ایسا کھایا ہے؟ 3 سال کا رسالہ. ابھی یہاں سے نکلے نہ تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ایک باندھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے تھے کہ کفار و مشرکین آپ تک پہنچنے سے ڈرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آتا نہ تھا. آپ کا انتقال ہوا. وہ عزیز بیوی کہ دنیا نے جن کی مثال نہ دیکھی نہ دیکھ سکتی ہے، جنہیں زمانہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے کہ جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو دلاسا دینے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی یہی زوجہ پاک تھی. لوگوں نے عورتوں کے مقام کو سمجھا نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ نبی الانبیاء اور سید الانبیاء کو جب تسلی دینے کی بات آئی تو کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت نے ایک عورت کو کھڑا کیا تھا. پہلی وحی کے نزول پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضوں کے ساتھ جب واپس آئے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والی، آپ کی ڈھارس بندھانے والی، آپ کو حوصلہ دینے والی سیدہ طاہرہ خاتون جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. کہو یا رسول اللہ، کیا کہا؟ آپ گھبرائیں نہ، آپ خوف نہ کریں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہے، آپ بے کسوں کے کس ہے، جس کے کوئی کام نہیں آتا آپ اس کے کام آتے ہو. لوگ آپ کو صادق و امین کہتے ہیں. جب کسی کا ہمدرد نہ ہو تو آپ ہمدرد بن جاتے ہیں. جب کسی مہمان کو ٹھہرانے والا نہ ہو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ کا مولا آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہتے ہیں کہ جان میں جان آ جانا. سیدہ طاہرہ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کے اپنے مولا کے پاس پہنچ گئے. اتنا غم کہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال. کس کا سال؟ غم کا سال. وہ سال غم کا سال تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے، 2 سہارے تھے، عظیم سہارے آپ کے. چچا رخصت ہو گئے، آپ کی اہلیہ محترمہ وہ رخصت ہو گئی. ایک طرح سے ایک تنہائی کا عالم تھا. اللہ رب العزت ہر حال اور ہر ماحول سے اور ہر کیفیت سے مصطفیٰ جان رحمت کو گزارا ہے. ایک آپ کی سیرت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ ہر کیفیت و حالت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا کہ ایک انسان جتنے کربناک منزلوں سے گزر سکتا ہے مصطفیٰ سب سے گزر گئے، اور سب کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ بتا دیا، اے لوگوں اگر تم پر وقت آ پڑے تو سنو میری سنت اور میری اتباع کرنا. میں تمہیں بتاتا ہوں، پہاڑ جیسا اگر معاملہ آ جائے، مصیبت کھڑی ہو جائے، ابتلا آ جائے، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائے، دشمن سینہ سپر ہو کر تمہارے سامنے آ جائے، آنے دو. صبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، شکیبائی نہیں چھوٹنا چاہیے. تم بھی صبر کے پہاڑ بن کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جیسے میں کھڑا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور اس حالت میں جب آپ کی بات مکے میں سننے والا کوئی نہ تھا. ذرا پس منظر دیکھے آپ کی زبان میں جسے کہ پس منظر، بیک گراؤنڈ جسے کہتے ہیں نا آپ. شب معراج کا بیک گراؤنڈ دیکھو آپ. اللہ رب العزت کا کوئی کام حکمت سے، ارے عام کام خالی نہیں ہوتے. نبی الانبیاء کے ساتھ جو کام وہ حکمت سے خالی کیسے ہو سکتے؟ ارے زمانے کے لیے حکمتیں اور مصطفیٰ کے لیے حکمت اور ہوا کرتی ہے. مصطفیٰ کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے زمانے میں جو کسی کے لیے وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ کے لیے ہوا کرتا ہے. ہاں کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے ایسے حالت میں کیا کیا؟ کتابوں میں لکھا ہے جب مکے میں کوئی بات آپ کے سننے والا اور ماننے والا نہ رہا، بلکہ آپ کو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ کترانے لگے، تو مصطفیٰ نے کیا کیا؟ رخت سفر باندھا طائف کا. طائف کچھ مقام
وہاں سے دور ہے، مکے سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر آپ نے دین متین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ آئے ہے لوگوں نے جو برتاؤ کیا نا دوستو، ہم تو ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں تو واویلا مچاتے، کچھ ہوا نہیں واویلا مچاتے۔ 2 آدمی چلے جائیں، فوت ہو جائے اگر کسی وجہ سے، تو ہم یہ سمجھتے کہ ساری قوم ختم ہو جائیں گی۔ یار ہم اتنے کمزور ہے کیا؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کیا؟ ارے ہم تو وہ ہے کہ 72 کو قربان کرنے والوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ ہاں، چھوٹے علی اصغر کو دے دے، بڑے علی اکبر کو دے دے، خاندان کے خاندان لٹا دے، اس کے باوجود دین متین کی حفاظت اور اس کی صیانت سے کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں نا، کربلا کسی اور پر نہیں، مسلمانوں پر گزری ہے، اس لیے اسے منا کے تازہ رکھتے ہیں دوستو ہم، سمجھے آپ؟ وہاں سے سبق سیکھو، وہاں سے سبق سیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف آپ گئے، کیا کیا لوگوں نے؟ وہاں کے امیروں نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مارتے تھے اور آپ کو گالیاں بکتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لہو لہان ہو گئے کہ آپ کے جسم اطہر کا خون آپ کے چہرے انور سے نکل کے آپ کے قدم ناز تک پہنچ گیا، اور جوتیوں میں آپ کے خون اتنا جمع ہو گیا کہ جوتیاں آپ کے قدم ناز سے نکلتی نہ تھی۔ تکلیف سنی ہم نے، حضور کی یہ تکلیف سنو تو زندگی کی تکلیفیں راحتوں میں بدل جائے گی دوست، ایسی ہے۔ کتنا خون نکلا ہوگا، کتنا خون نکلا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں پر کوئی آنے والا شخص آیا، آ کر کے اس نے جو ہے وہی عتبہ و شیبہ کے وہ باغ تھے، انگور پیش کی گئے، انگور آپ نے وہاں کھائے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ہونے والا تھا، فرشتے آئے تھے اس مقام پر بھی کہ یا رسول اللہ اگر حکم دے، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، حکم دے تو اس قوم کو ایسے پیس دیا جائے کہ صبح قیامت تک ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، ختم ہو جائے۔ حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، میں رحمت للعالمین ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کی آنے والی نسلیں میرا ہی کلمہ پڑھنے والی ہے۔ مصطفیٰ سب جانتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے۔ زمانے نے دیکھا ایسے ہی دیکھا، کبھی آپ نے اپنی آنکھیں بند نہ کی تھی کہ سارا عرب ایک ہی کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ تھا۔ دشمن ہو یا دوست ہو، اپنے ہو یا پرائے ہو، کالے ہو یا گورے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ایک ہی صف میں کھڑے کر دیا تھا آپ نے۔ محمود کو اور ایاز کو، آقا کو اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کر دیا تھا، اور بتایا تھا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کا نام وہ نام ہے، اس نام پر اپنے وقت کا بلال جو غلام ہے اگر قربان ہو جائے تو کعبے کی چھت پر کھڑے کر کے اس سے اذان دلوائی جاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ماحول میں یہی سال تھا، یہ سب سال گزر رہا تھا نا، اسی سال میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، آقا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج کی رات یعنی شب اسرا اپنی بارگاہ میں جو ہے طلب فرمایا، اور وہ معراج کے اندر وہ مقامات رفیعہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو دوستو